خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم امریکہ میں موجود کچھ خوفناک اور پر اسرار ہاسپٹلز کے بارے میں بات کریں گے۔ تو نمبر 1 پر آتا ہے بیورلی ہلز سینیٹوریم ہاسپٹل، جسے اکثر ایک خوفناک ہال بھی کہا جاتا ہے۔ ایک تاریخی ہاسپٹل مبینہ طور پر جو ٹی وی کے مریضوں کے لیے بنایا گیا تھا، جو روزویلا میں موجود ہے۔ یہ 1910 میں بنایا گیا تھا۔ سینیٹوریم اصل میں امریکہ میں اس بیماری کے شدید پھیلنے کے دوران ٹی وی کے مریضوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اپنے عروج پر یہ ملک میں ٹی وی کے علاج کی سب سے بڑی اور جدید ترین سہولیت میں سے ایک تھی، جہاں سینکڑوں مریضوں کی رہائش گاہ تھی۔ دی باڈی چوٹ ہسپتال کے ڈیزائن میں ایک 5 منزلہ عمارت شامل تھی، جو ایک لمبی سرنگ کے ذریعے 2 منزلہ عمارت سے منسلک تھی، جسے باڈی چٹ یا ڈیتھ ٹنل کہا جاتا ہے۔ اس سرنگ کو مردوں مریضوں کو احتیاط سے لے جانے اور زندہ مریضوں کے حوصلے کو برقرار رکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ بیورلی ہلز کی سب سے بدنام خصوصیات میں سے ایک ڈیتھ ٹنل یا باڈی چٹ ہے۔ اس زیر زمین سرنگ کا استعمال مردہ مریضوں کو احتیاط سے انتظار کی سمتوں تک لے جانے کے لیے کیا جاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سرنگ نے لاتعداد المناک اور خوفناک مناظر دیکھے، جس سے اس کی پریشان کن شہرت میں اضافہ ہوا۔ 20ویں صدی کے اوائل میں ٹی وی کے علاج تجرباتی، اکثر تکلیف دہ اور ان کی تاثیر محدود تھی۔ بیورلی ہلز کے مریضوں نے مختلف علاج کروائے، جن میں سورج کی روشنی، تازہ ہوا کا علاج اور تجرباتی سرجری شامل ہے، لیکن بہت سے لوگ پھر بھی اس بیماری کا شکار ہو گئے اور مر گئے۔ کئی سالوں کے دوران بے شمار افسانوی کہانیاں اور غیر معمولی سرگرمیوں کی کہانیوں نے بیورلی ہلز کو گھیر لیا۔ عملے، زائرین اور غیر معمولی تفتیش کاروں نے ذریعہ بھوت کی شکل، سائے کے اعداد و شمار اور عجیب و غریب شور کی رپورٹس کی گئی ہیں۔ ہسپتال کی المناک تاریخ اور اس کی مریضوں کی تکلیف ان مبینہ بدماشیوں کی وجہ سمجھی جاتی ہے۔ بیورلی ہلز سینیٹوریم غیر معمولی شائقین اور کے لیے ایک مقبول مقام بن گیا ہے۔ اسے مختلف ٹیلی ویژن شوز اور دستاویزی فلموں میں دکھایا گیا ہے، جو اس کی پریشان کن ساکھ کو تلاش کرتے ہیں۔ بہت سے غیر معمولی تفتیش کاروں نے غیر معمولی سرگرمیوں کے ثبوت حاصل کرنے کے لیے ای ایم ایف میٹرز، ای وی پی ریکارڈرز اور تھرمل کیمرے جیسے آلات کا استعمال کرتے ہوئے بیورلی ہلز میں وسیع مطالعہ اور تحقیقات کی ہیں۔ یہ سہولت اب سیاحوں کے لیے پرکشش مقام کے طور پر کام کرتی ہے۔ نمبر 2، لنڈا وسٹا کمیونٹی ہاسپٹل، لاس اینجلس، کیلیفورنیا میں واقع ایک تاریخی عمارت ہے، جس کی شہرت بہت زیادہ ہے۔ اصل میں 1905 میں سانتا فے کوسٹ لائنز ہاسپٹل کے طور پر کھولا گیا۔ یہ سہولت بنیادی طور پر سانتا فے ریلوے ملازمین کے لیے ایک طبی مرکز تھی۔ سالوں کے دوران اس کے نام میں کئی تبدیلیاں ہوئیں۔ بالآخر 1930 کی دہائی میں لنڈا وسٹا کمیونٹی ہسپتال بن گیا۔ لنڈا وسٹا کمیونٹی ہسپتال سے وابستہ تاریخ اور پریشان کن کہانیاں کچھ یوں ہیں۔ لنڈا وسٹا کمیونٹی ہسپتال لاس اینجلس میں ایک اہم طبی سہولت تھی، جو کئی دہائیوں سے مقامی کمیونٹی اور ریل روڈ کے کارکنوں کی خدمت کر رہی تھی۔ یہ ہسپتال 1918 میں ہسپانوی فلو کے پھیلنے سے دوران طبی دیکھ بھال فراہم کرنے اور 1950 کی دہائی میں پولیو کی وبا کے دوران مریضوں کے علاج کے لیے جانا جاتا تھا۔ افسوسناک واقعات اور بندش۔ جیسے ہی آس پاس کا محلہ بدل گیا اور نئے طبی مراکز قائم ہوئے، لنڈا وسٹا کمیونٹی ہسپتال کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ 1989 میں اس نے بالآخر دیوالیہ پن کی وجہ سے اپنے دروازے بند کر دیے۔ اس کے بند ہونے کے بعد عمارت لاوارث رہی اور اس کی تباہی کا شکار ہو گئی، جس سے اس کی پریشان کن ساکھ میں اضافہ ہوا۔ لنڈا وسٹا کمیونٹی ہسپتال کیلیفورنیا میں سب سے زیادہ خوفناک مقامات میں سے ایک کے طور پر بدنام ہوا۔ غیر معمولی سرگرمیوں اور بھوت امیز چیزوں کو متعدد رپورٹس نے اس کی خوفناک ساکھ میں اہم کردار ادا کیا۔ عام طور پر رپورٹ کیے جانے والے بھوتوں کے مظاہر میں سے کچھ یوں
ممنوع ہے۔ پائیدار اعداد و شمار زائرین اور غیر معمولی تفتیش کاروں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے پوری عمارت میں خاص طور پر طریق دلانوں اور لاوارث مریضوں کے کمروں میں سایہ دار شخصیت کو حرکت کرتے دیکھا ہے۔ منحرف آوازیں، عجیب و غریب آوازیں اور سرگوشیوں کی اطلاع دی گئی، یہاں تک کہ جب کوئی زندہ شخص آس پاس ہی موجود نہ ہو۔ کچھ نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ پرانے زمانے کے طبی لباس میں سابق مریضوں یا ہسپتال کے عملے کو دیکھ چکے ہیں۔ نامعلوم آوازیں، دروازے خود ہی بند ہو جاتے ہیں، چیزیں خود ہی حرکت کرنے شروع کر دیتی ہیں، راہداریوں میں قدموں کی آوازیں اور پراسرار دستک کی آوازیں بہت سے زائرین نے رپورٹ کی ہیں۔ بے چینی کے احساسات، ہسپتال میں آنے والے بہت سے لوگوں نے بے چینی، پریشانی یا دیکھے جانے کے احساسات کی اطلاع دی ہے۔ غیر معمولی تحقیقات اور میڈیا اپنی پریشان کن شہرت کی وجہ سے لنڈا وسٹا کمیونٹی ہسپتال غیر معمولی شائقین اور بھوتوں کے دیکھنے کے شوقینوں اور مافوق الفطرت کی تحقیقات کے لیے مقناطیس رہا ہے۔ متعدد دستاویزی فلموں اور ٹی وی سیریز میں ہسپتال کو دکھایا گیا ہے، جس نے اس کی ساکھ کو ایک خوفناک مقام کے طور پر مزید مقبول بنایا ہے۔ نمبر 3، پین ہیرسٹ اسٹیٹ اسکول اینڈ ہاسپٹل، سپرنگ سٹی، پینسلوینیا، جو ایک بڑا ادارہ تھا جو 1908 تک چلتا رہا۔ ابتدائی طور پر ایسٹرن پینسلوینیا اسٹیٹ 1987 انسٹیٹیوشن فار فیبل مائنڈ اور مرگی کے طور پر قائم کیا گیا۔ اس کا مقصد افراد کو گھر دینا اور ان کی دیکھ بھال کرنا تھا۔ فکری اور ترقیاتی معذوری کے ساتھ ساتھ مرگی والے اپنے ناگوار حالات، پین ہیرسٹ افراد تاہم برسوں کے دوران رہائشیوں کے ساتھ ناگوار سلوک اور ادارہ جاتی سلوکی کی تاریخ لیے بدنام ہوا۔ ماخذ اور مقصد، پین ہیرسٹ کا تصور ایسے وقت میں ہوا جب معاشرے میں معذور افراد کی مناسب سمجھ اور مقبولیت کا فقدان تھا۔ اس ادارے کا مقصد فکری اور ترقیاتی چیلنجوں سے دوچار افراد کو الگ تھلگ کرنا تھا، انہیں کے خاندانوں سے دور کرنا تھا۔ جیسے جیسے پین ہیرسٹ میں آبادی میں اضافہ ہوا، ادارہ شدید بھیڑ کا شکار ہو گیا۔ مناسب وسائل اور عملے کی کمی کی وجہ سے ذاتی زندگی کی بدحالی، نظر انداز اور رہائشیوں کے ساتھ بدسلوکی ہوئی۔ کئی سالوں میں جسمانی، جذباتی اور جنسی استحصال کی متعدد رپورٹ سامنے آئی۔ رہائشیوں کو سخت سلوک پابندیوں اور تجربیاتی طریقہ کار کا نشانہ بنایا گیا۔ پین ہیرسٹ میں ہونے والے ناگوار سلوک کو تحقیقات، صحافت اور نمائش کے ذریعے عوام کی توجہ دلائی گئی۔ لینڈ مارک لیگل کیس 1970 کی دہائی میں ایک تاریخی کلاس ایکشن مقدمہ جسے ہالڈری مین بمقابلہ پین ہیرسٹ اسٹیٹ اسکول اینڈ ہاسپٹل کہا جاتا ہے، اس ادارے کے خلاف دائر کیا گیا تھا۔ اس کیس نے خوفناک حالات اور سلوک کو بے نقاب کیا، جس کے نتیجے میں عدالت کے حکم پر اصلاحات پین ہیرسٹ کی بالآخر درج ہوئی۔ 1970 کی دہائی میں شروع ہونے والے بتدریج غیر ادارہ جاتی عملہ کے بعد پین ہیرسٹ کو باضابطہ طور پر 1987 میں بند کر دیا گیا تھا۔ یہ سہولت خستہ حالی کا شکار ہو گیا اور اس کی پریشان کن تاریخ اور خوفناک چیزوں میں اضافہ ہوا۔ اس کے بند ہونے کے بعد سالوں میں پین ہیرسٹ کمپلیکس کے کچھ حصوں کو ترک کر دیا گیا اور اسے بسودہ ہونے کے لیے چھوڑ دیا گیا، تاہم کچھ عمارتوں کو محفوظ کرنے اور ان کی بحالی کے لیے کچھ کوششیں کی گئیں۔ آج اس سائٹ کو پین ہیرسٹ ایسیلیم کے نام سے جانا جاتا ہے، اسے ایک پرکشش مقام اور تاریخی مقام میں تبدیل کر دیا گیا ہے، جس کا مقصد زائرین کو ادارے کے تاریخ ماضی کے بارے میں آگاہ کرنا ہے۔